اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ لوگ اپنی زندگیوں کو ضرور مختص کر دیں، من کل فرقۃ طائفۃ لیتفقہوا الدین، دین کے فہم کے لیے اور پھر اس کو آگے پھیلانے کے لیے، لوگوں کو دین سمجھانے کے لیے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود اگر خود وقت نہیں اتنا رہا تو اپنی اولادوں میں سے کسی کو دین کے علم کے لیے وقف کر دیں، دین کا عالم بنائیں، تاکہ ہمارے گھرانے میں بھی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، خیر ہو، اور وہ ہمارے لیے اور ہمارے گھرانے کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگر خود نہیں آپ داخلہ لے سکتے، اگر آپ اپنے بچوں کو بھی داخل نہیں کروا سکتے، چھوٹے ہیں یا وہ ایسی جو تعلیم کے مرحلے پہ ہے کہ ابھی ان کے لیے داخلہ لینا مشکل ہے، تو کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں ان میں سے جو بچے داخلہ لے سکتے ہیں ان کو موٹیویٹ کریں اس کام کے لیے۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا کسی بھی لحاظ سے، اگر آپ علم کے اندر معاون بنیں گے۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے نا تو کم از کم یہ ضرور کریں کہ کسی غریب طالب علم کی کفالت اور اس کی کتابوں وغیرہ کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیں۔ یہ نیا سال جب شروع ہوتا ہے نا تو مدارس میں بے شمار غریب یتیم بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس نئے سال کی کتابیں لینے کے پیسے نہیں ہوتے، تو آپ یہ تو کم از کم کر سکتے ہیں نا کہ کسی قریبی مدرسے میں جائیں، انہیں کہیں جی 2 یا 1 یا 3 یا جتنی بھی اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، بچے کی کتابیں جو غریب ہے، صاحب استطاعت نہیں رکھتے کتابیں خریدنے کی، وہ آپ میری طرف سے لے کے دے دیجیے۔ جو پڑھانے والے اساتذہ ہوتے ہیں، بعض دفعہ یہ جو حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں یا دیگر جو دینی علوم کی کتابیں، ان کی جو شروحات ہوتی ہیں نا وہ کئی جلدوں پہ مشتمل ہوتی ہیں، خاص طور پہ عربی کتابیں باہر سے آتی ہیں، بہت مہنگی ہوتی ہیں، تو ان کی تنخواہیں اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اس میں سے خرید سکے۔ تو اگر آپ کسی ایک عالم دین کو اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے حدیث کی کتاب پڑھانی ہے، تفسیر پڑھانی ہے، فلاں کتاب پڑھانی ہے، اس کی شرح میں آپ کو لے کے دے دیتا ہوں، وہ آپ لے کے پڑھاتے رہیں، تو آپ کے لیے بھی وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ آپ ان کو لیپ ٹاپ لے کے دے سکتے ہیں، ٹیبلٹس لے کے دے سکتے ہیں کہ جناب اس سے آپ جو ہے وہ آن لائن کتابیں دستیاب ہیں، سافٹ کتابیں جو سافٹ فارم میں وہ پڑھیں۔ تو اگر آپ کسی بھی حوالے سے علم سیکھنے یا سکھانے کے عمل کا حصہ بن جاتے ہیں تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من صدقۃ جاریہ، 3 چیزوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، اور علم ينتفع به، وہ علم جو آپ کی وجہ سے پھیلا ہے، آپ کے پڑھانے کی وجہ سے پھیلا ہے، آپ کے مالی تعاون کی وجہ سے جو علم پھیلا ہے، آپ کی مینجمنٹ کی وجہ سے، آپ نے ایک مدرسے کی مینجمنٹ کی ہے، آپ نے کوشش کی ہے، لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، کسی بھی حوالے سے آپ کی ایفرٹ شامل ہے اس علم کو پھیلانے کے حوالے سے، ينتفع به، جب تک لوگ اس علم سے مستفید ہوتے رہیں گے اللہ تعالیٰ قبر میں لیٹے ہوئے آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ آپ کو خوشی ہوگی کہ میں نے اپنا وقت، میں نے اپنا مال، میں نے اپنی صلاحیتیں کسی اچھے کام میں صرف کی ہیں، جس کا میرے مرنے کے بعد بھی بیلنس جاری ہے، ابھی بھی میرے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد ہے، آج خصوصی طور پہ توجہ دلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ چونکہ نئے سال کی کلاسیں شروع ہو رہی ہیں تمام مدارس کے اندر، کچھ جگہوں پہ شارٹ کورسز شروع ہو رہے ہیں، کچھ جگہ پہ سیکنڈ ٹائم کے کورسز شروع ہو رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو ان کلاسوں کا حصہ بنائیں، دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے وقت صرف کریں، اپنی اولادوں کو دین کا علم سکھانے کے لیے، پراپر عالم دین بنانے کے لیے ان کو وقف کریں، اپنے عزیز و اقارب کو توجہ دلائیں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے مال کے ساتھ ان اداروں کے ساتھ، ان طلباء کے ساتھ، علماء کے ساتھ تعاون کریں، تاکہ یہ جو دین کا علم ہے یہ چلتا چلا جائے، وہ صورتحال نہ پیدا ہو جائے جو میں نے ابھی حدیث بیان کی ہے کہ علماء نہیں رہیں گے، پھر جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیا جائے گا، لوگ ان سے فتوے لیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وما علی الا البلاغ۔